شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں یہ بات تو طے ہے کہ جو جاندار بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہے۔ جو بھی پیدا کیا گیا اسے مرنا ہے اور جو بھی بنایا گیا اسے مٹنا ہے۔ دوستوں موت قدرت کی ایک ایسی تخلیق ہے جو کسی کا جاہ و جلال یا مقام و مرتبہ دیکھ کر اپنا رستہ نہیں بدلتی۔ کوئی چاہے جتنا بھی غریب ہو یا پھر دنیا ترین انسان، اگر انسان اپنی زندگی میں کوئی آخر دیکھنا چاہتا ہے تو یقینی طور پہ وہ موت ہی ہے، لیکن اچھی موت۔ لیکن پیارے دوستو، آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ موت کو شکست نہیں دے سکتا۔ جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب اسپیس یعنی خلا کا جائزہ اور اس کی تصویر لینے کے لیے خلا میں ٹیلیسکوپ بھیجی گئی تو یہ تصاویر اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے سائنسدانوں تک پہنچی ہیں، ان میں کہیں بھی زمین کا نشان تک نہیں تھا۔ اس تصویر کی کافی چھان بین کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ وہ تصویر جہان کائنات کے 10,000ویں حصے کی ہے، وہیں ہماری دنیا اس 10,000ویں حصے میں بھی ریت کے ایک معمولی سے ذرے سے بھی چھوٹی ہے۔ اگر آپ نیٹ پر موجود جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی مدد سے لی گئی تصاویر اور اس کے بارے میں سائنسدانوں کی آراء کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس کائنات میں دنیا کی اور اس دنیا میں جو کہ ہمارے لیے بہت وسیع و عریض ہے، اس میں میرے اور آپ جیسے معمولی سے جاندار کی وقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ آپ کو یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی زندگی کے عارضی اور اس دنیا کے فانی ہونے پر غور کریں۔ انسان اس دنیا میں چاہے جتنی بھی جھوٹی انا کو پروان چڑھاتا رہے، موت کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور گمراہیوں کا احساس اور ان پر پچھتاوا تو تب ہوتا ہے جب انسان اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے۔ لیکن افسوس کہ اس وقت کا پچھتاوا اور افسوس کسی کام کا کچھ نہیں بچتا جب انسان کا وقت آخر آتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ موت کے فرشتے کو دیکھنے سے قبل توبہ کر لو، کیونکہ موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، جہاں ہر ایک کو موت آنی ہی آنی ہے، وہیں یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سب کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے جیسے مکھن میں سے کوئی بال نکالا جاتا ہے، جبکہ بد اعمال لوگوں کی اگر بات کی جائے تو ان کی روح اس طرح قبض کی جاتی ہے جیسے ایک ریشمی کپڑے کو جھاڑیوں پر ڈال کے کھینچا جائے تو اس کا تار تار علیحدہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی روح قدموں میں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور انسان اپنی آنکھوں سے اپنے وجود کو موت کے منہ میں جاتا ہوا دیکھتا ہے۔ جب فرشتہ اجل یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکال لیتے ہیں اور روح آسمان کو بلند ہوتی ہے تو انسان کی آنکھ اپنی روح کو دیکھتے دیکھتے ہی بے جان ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موت کے بعد مردے کی آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ جس میں ایک کام کرتا ہوا شخص موت کے فرشتے کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے سے دور ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اتنے میں اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ آپ بھی یہ ہولناک مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھیے اور ہو سکے تو ایک دفعہ سوچئے گا ضرور۔ اب اگر جدید سائنس کی بھی بات کر لی جائے تو پیارے دوستو، ہمارے کمپیوٹر کی سکرین کے سامنے محض 42.8 ملی سیکنڈ کے لیے لفظ موت گزرے تو ہمارا رویہ کچھ بدل سا جاتا ہے۔ آپ اور آپ کے جاننے والے ہر شخص سمیت ایک دن سب نے مرنا ہے۔ بعض ماہرین نفسیات کے مطابق یہ بے سکونی پھیلانے والا سچ مسلسل ہمارے ذہن میں رہتا ہے اور ہمارے ہر کام کو متاثر کرتا ہے، چاہے ہم عبادت گاہ جائیں، سبزیاں کھائیں، جم جا کر ورزش کریں، بچے پیدا کرنے کے بارے میں سوچیں، کتاب لکھیں، کمپنیاں قائم کریں۔ صحت مند لوگوں کے ذہن میں اکثر موت کا خیال رہتا ہے اور نیم شعوری کی حالت میں یہ خیال اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھتا ہے۔ یونیورسٹی آف پینسلوینیا اور فیلاڈیلفیا چلڈرنس ہسپتال میں بچوں کے ڈاکٹر اور ماہر اخلاقیات کرس فیوڈنر کہتے ہیں کہ اکثر اوقات ہم موت کے بارے میں سوچے بغیر دن گزار دیتے ہیں۔ ہم اکثر ان چیزوں پر دھیان دیتے ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہی ہوں، مگر کیا اگر موت کے متعلق ہمارا ابہام ختم ہو جائے، یعنی اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ ہماری موت کس تاریخ کو اور کس طرح ہوگی، ظاہر ہے یہ ممکن تو نہیں ہے، لیکن مفروضے پر مبنی واقعات کی مدد سے
ہم انفرادی و اجتماعی طور پر ان محرکات کا تعین کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو پتہ چل بھی جائے تو زندگی کیسی ہوگی؟ یقینی طور پہ آپ تب بھی پریشان رہیں گے کبھی فلاں تاریخ کو میں نے مر جانا ہے، اور آپ کی زندگی کا تمام چارم ختم ہو جائے گا۔ دوستو، 1000 سے زیادہ مصدقہ تجربات میں محققین کو معلوم ہوا کہ جب ہمیں بتایا جائے کہ ہم مر سکتے ہیں تو ہم اپنی تہذیب کے عقائد پر مزید ایمان لے آتے ہیں اور معاشرے میں اپنی قدر بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے عقائد کا مزید دفاع کرتے ہیں اور عقائد پر سوال اٹھانے پر اشتعال میں آ جاتے ہیں۔ موت کے منظر پر ایک نگاہ پڑنا بھی ہمارے رویے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر اسکرین پر صرف 42 سیکنڈ کے لیے لفظ موت لکھا جائے تو اسے دیکھ کر آپ اگلے 10 سال تک پریشان رہ سکتے ہیں۔ جب ہمیں موت یاد دلائی جاتی ہے تو ہم اپنے جیسوں کو مثبت انداز میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے جیسے سیاسی خیالات، علاقائی تعلق و مذہبی عقائد رکھنے والے لوگ ہمیں اچھے لگنے لگتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم تمام مذہبی اور اخلاقی عقائد مسترد کرنے لگ جائیں اور کہیں کہ یہ زندگی بے معنی ہے۔ ہم اس پریشانی میں سگریٹ اور شراب نوشی بڑھا دیں، شاپنگ کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کھانا کھانے لگیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سرے سے ماحول کی حفاظت کی فکر چھوڑ دیں۔ اس چیز سے انسان کو بہت فرق پڑتا ہے کہ اس کے ارد گرد بسنے والے لوگوں کی صحت کیسی ہے، کیونکہ اگر کوئی بیمار ہو اور موت کے منہ میں جا رہا ہو تو اسے دیکھ کر بھی آپ کا رویہ شدید تبدیل ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس بات سے قطع نظر کہ سماج اسے برائی یا اچھائی کی طرف جا سکتا ہے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ انفرادی سطح پر موت کی خبر جان کر ہماری شخصیت میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی موت 90 سال کی عمر میں سوتے ہوئے ہوگی تو شاید آپ اس پر زیادہ توجہ نہیں دیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے، پھر میں زندگی جاری رکھتا ہوں۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے دوستو کہ اگر انسان کی زندگی بے مقصد ہی تھی تو خدا نے آخر اسے پیدا کیا ہی کیوں؟ اور اگر خدا نے اسے پیدا کر دیا ہے تو یقینی طور پہ اسے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا عبادت کے معاملات میں کسی چیز پر کوئی سوالیہ نشان مت اٹھائیے۔ خدائے بزرگ و برتر ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔